ایک بھائی کا عورتوں کے تعلق سے 3 سوالات ہیں۔ نمبر 1، عورت کا گھر کون سا ہے؟ عورت زندگی بھر یہ کیوں کہتی ہے کہ میں سسرال جا رہی ہوں یا میں میکے جا رہی ہوں؟ نمبر 2، عورت اگر فنانشلی آزاد رہنا چاہتی ہے تو کیا غلط ہے؟ کیوں وہ کسی پر بھی ڈیپینڈنٹ رہے؟ نمبر 3، کیوں عورت کو ہمیشہ کسی نہ کسی پر ڈیپینڈنٹ رہنا پڑتا ہے؟ شادی سے پہلے والد یا بھائی پر اور شادی کے بعد شوہر پر؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کا گھر وہی ہے جو اس کے خاوند کا گھر ہے۔ شادی کے بعد عورت کا گھر وہی ہے جو اس کے خاوند کا ہے، اور یہ عرف عام میں غلط بات ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ سسرال ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ میں میکے جا رہا ہوں، بلکہ عورت کو یہ کہنا، جب اسے پوچھا جائے کہ کہاں جا رہی ہو اور وہ اپنے خاوند گھر جا رہی ہو، تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، کیونکہ گھر اسی کا ہے۔ شرعاً قرآن سنت کی روشنی میں شادی کے بعد عورت کا گھر وہی جو اس کے خاوند کا گھر ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا خاوند کے گھر جا رہی ہوں، یہ نہیں کہا جاتا میں سسرال جا رہی ہوں، اسے یہ کہنا چاہیے کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاحزاب میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم قرار پکڑو اپنے گھروں میں۔ تو یہ گھر عورتوں کا ہے، بیویوں کا گھر ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، اور ان کے گھر جو ان کے لیے بہتر ہیں۔ تو یہ گھر جو ہے یہ بیویوں کے گھر ہیں، عورتوں کے اپنے گھر ہیں۔ یہ غلط بات ہے، عرف عام میں ایک غلط بات ہے یہ کہ لوگوں کے نزدیک جو ہے شادی کے بعد یہ کہا جاتا ہے سسرال جا رہی ہے یا وہ میکے جا رہی ہے۔ میکے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو اس کو اپنا گھر ہے شادی کے بعد، اسے کہنا چاہیے کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ دوسری بات یہ کہ عورت اگر فنانشلی آزاد رہنا چاہتی تو کیا غلط ہے؟ کوئی غلط نہیں ہے، فنانشلی وہ رہ سکتی ہے، کیا مسئلہ اس میں؟ اگر کوئی عورت شریعت کی حدود میں رہ کر، شریعت کے شروط کے مطابق اگر وہ کہیں پہ کوئی جاب کرتی ہے مکمل پردے میں رہ کے، اور جو باقی غیر شرعی اقدامات ان سے بچتے ہوئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کیوں عورت کو ہمیشہ کسی نہ کسی پر ڈیپینڈنٹ رہنا پڑتا ہے؟ شادی سے پہلے والد یا بھائی، اور شادی کے بعد شوہر پر۔ دیکھیں عورت کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایسا کیا ہے، عورت کی جو ذمہ داری وہ پیسہ کمانا نہیں ہے، نان نفقہ بیوی کے ذمہ نہیں ہے، عورت کے ذمہ ہے نہیں۔ تو نان نفقہ ہے مرد کے ذمہ، خاوند کے ذمہ۔ شادی سے پہلے والد ہے، اس کی ذمہ داری ہے، یا جو بھائی اس کی ذمہ داری ہے۔ بیٹیوں کی یا بہنوں کی ذمہ داری نہیں ہے، اور شادی کے بعد خاوند کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے سونپی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ النساء میں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ سبحان اللہ، اس میں قوامت کا بھی ہے، گھر کا بڑا سربراہ کون ہے اور ذمہ دار کون ہے اس کا ذکر بھی ہے، تفضیل کی بات بھی ہوئی ہے، کون کس سے بہتر ہے اور افضل ہے، مرد کو عورت پر جو درجہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر وجہ بھی ہے، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ جو انہوں نے نفقہ دیا اپنے مال، اپنے پیسوں میں سے، تو یہ خاوند کا ذمہ ہے کہ وہ کمائے، اور نفقہ بیوی کا جو بچوں کا ہے وہ ان کو دے۔ بیوی کا نفقے سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اگر وہ خوشی سے کوئی کام کرنا چاہتی ہے شریعت کے حدود میں رہ کر، اور خاوند کی مدد کرنا چاہتی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن بیوی پر کوئی فرض نہیں ہے شرعاً کہ وہ باہر کام کرے یا وہ پیسہ کمائے اور گھر کے قوامت، یا وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہے۔ شرعاً اس کی کوئی نہ اجازت نہ اس کی کوئی جواز ہے، کیونکہ عورت کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ ہاں عورت جو اصل کام ہے وہ بچوں کی تربیت ہے، وہ گھر کی دیکھ بھال ہے۔ دیکھیے اسی آیت میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ رجال قوامون علی النساء، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ دیکھیں صالحات سے شروع کیا، صالحات ہیں، قانتات ہیں، اچھی ہیں، پاک دامن ہیں، نیکوکار ہیں، اور حفاظت کرنے والی ہیں اپنے گھر کی، اپنے گھر کے جو راز ہیں، خاوند ہے، خاوند کے جو گھر ہے، خاوند کے جو گھر میں جو چیزیں ہیں، اور اس میں تمام وہ چیزیں جو ازدواج زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، پورے گھرانے کی حفاظت کرنے والی ہیں، خیال رکھنے والی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اصل کام ہے، گھر کی دیکھ بھال کرنا، بچوں کی اچھی پرورش کرنا، اچھی تربیت کرنا، اور پھر جو گھر کے جو حالات ہیں، گھر کے جو راز ہیں، یہ گھر کے حد تک رکھنا، باہر نہ پہنچانا،
ان چیزوں سے بچنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عورت کے ذمہ کام ہے. تو جب عورت باہر نکلے گی خود انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتی ہے. مجھے نہیں پتہ کیوں بعض عورتیں یہ سوچ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتی ہیں اور جو اصل کام ہے وہ رہ جاتا ہے. بچوں کی پرورش کو اور کر لیتا ہے, کبھی کوئی میٹ آ جاتی وہ کرتی ہے. وہ کیا پرورش کریں گے, وہ کیا بچوں کی کیا تربیت کریں گے؟ یا اسکولوں میں بھی پھر بچے جو ہے وہ تعلیم کے لیے جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے بچے جو اچھی تربیت بھی حاصل کر رہے ہیں. اسکول میں تربیت نہیں ہوتی, تعلیم ہوتی ہے. تربیت گھر میں ہوتی ہے, والدین تربیت کرتے ہیں اور والدہ کی زیادہ ذمہ ہے تربیت میں. خاوند جو ہے گھر کا سربراہ جو ہے یا بچوں کا باپ جو ہے اس نے سپروائز کرنا ہوتا ہے, اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا صحیح کیا غلط ہے اور سمجھانا ہوتا ہے. باقی اگر عورت دونوں کام کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن شریعت کے حدود اندر رہ کے اگر وہ کچھ کمانا چاہتی ہیں اور اپنے جو باقی ذمہ داریں جو خاوند کی اور اس کے گھر کی اور بچوں کی پرورش کی, تب تو کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ. تو نان نفقہ جو ہے, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, یہ عورتوں کا ذمہ نہیں ہے, مردوں کا ذمہ ہے. اس آیت میں واضح ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمائے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, یہ مردوں کا ہے. اور پھر دوسری سورۃ بقرہ کی آیت میں آیا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور جس کا بچہ پیدا ہوا ہے اس کے اوپر یعنی جو لازم ہے اور واجب ہے کہ وہ نہ نفقہ دے اور ان کو جو کپڑا جو ہے نا وہ بھی دے معروف کے ساتھ, بھلائی کے ساتھ, دستور کے مطابق. اور حدیث میں ایسے مسلم کی حدیث میں آیا ہے وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ, اور عورتوں کا تمہارے اوپر جو فرض ہے اور ذمہ داری ہے رزقهن وکسوتهن بالمعروف, ان کا نان نفقہ جو ہے اور ان کو جو کپڑے لباس ہے تمہارے اوپر فرض ہے معروف کے ساتھ, بھلائی کے ساتھ اور دستور کے مطابق. تو یہ چیزیں جو ہے قرآن سنت کی روشنی میں یہ مردوں کا خطاب ہے, سب ذمہ داری مردوں کی ہے. عورت جو ہے نا وہ شاید اپنے آپ کو وہ کم سمجھتی ہے کہ اگر وہ خاوند کی ڈیپینڈنٹ ہے یا والد کی شادی سے پہلے یا بھائی کی, تو یہ غلط فہمی ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر خاوند بیوی کو دیتا ہے تو عورت چھوٹی ہو جاتی ہے. عورت کا حق ہے, وہ کوئی بھیک نہیں مانگتی اپنے خاوند سے. بیٹی اپنے باپ یا بھائی سے, بہن اپنے بھائی سے بھیک نہیں مانگتی. وہ ذمہ دار ہے گھر کا, اللہ نے ان کو یہ ذمہ داری سونپی ہے اور یہ ان کا کام ہے. اور بیوی اور جو گھر کے عورتیں جو ہیں ان پر لازم نہیں کہ وہ جا کے کام کرے اور کمائے اور خود کو انڈیپینڈنٹ بنا دے. یہ بات غلط ہے. ہاں بعض معاشروں میں یہ چیز چل رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں جو دوسرے معاشرے ہیں جو شریعت کے اس نور سے محروم ہیں اور دور ہیں. تو خصوصی طور پر یورپ امریکہ میں دیکھیں آپ, وہاں پر جو خواتین کی کیا زندگی ہے, اجیرن زندگی ان لوگوں کی وہاں پہ. تو وہاں پہ مسلمان جو ہے الحمدللہ کچھ ایسے گھرانے ہیں جو اس یعنی مصیبت سے بچے ہوئے ہیں, اور کچھ ہے جو پرواہ نہیں کرتے, وہ یہی سوچ رکھتے ہیں کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ انڈیپینڈنٹ جو ہے عورت کے لیے رہنا فنانشلی طریقے سے اگر شریعت کے حدود میں ہے اور وہ خاوند کی کچھ مدد بھی کرنا چاہتے ہیں, حالات تنگ ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ نہ سمجھے کہ اگر میں ڈیپینڈنٹ ہوں تو میں پھر انفیریئر ہوں یا میں خاوند سے کم ہوں یا وہ مجھ پر کوئی احسان کرتے ہیں, میں کوئی بھیک مانگتا ہوں. نعوذ باللہ, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حق دیا ہے. خاوند جو ہے یا گھر کا سربراہ جو ہے اس پر فرض ہے کہ اس نے نان نفقہ کما کے دینا ہے گھر والوں کو, اور جو بیوی ہے اور گھر کی عورتیں جو ہیں ان کا حق ہے اور وہ اپنا حق یعنی بہترین طریقے سے لے سکتی ہیں. تو عورت جو ہے اس اعتبار سے جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہی رہتی ہے, اور یہ اسی میں اسی کی بھلائی ہے اور اسی میں وہ اپنے آپ کو محفوظ بھی سمجھتی ہے. اور الحمدللہ گھر کا سکون کے لیے اور گھر کی جو تمام معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے, آسان کرنے کے لیے ایک بہترین طریقہ اور بہترین ذریعہ جو بہترین راستہ اللہ تعالیٰ نے میسر کیا ہے. واللہ اعلم.